بزرگ ہوئے ہیں حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی خوشبو آپ کے جسم سے آتی تھی. آپ جب بازار کے اندر داخل ہوتے تھے نا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مسکی آ گیا ہے. مسجد میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے. ایک دن ایک جوان کہنے لگا کیڑا عطر لاندے ہو، مینوں بھی دسو کیڑی خوشبو ہے. یاد رکھو عطراں دی خوشبو ٹر جاندی ہے، کرم دی خوشبو نہیں جاندی ہے. اس نے کہا یہ کرم کی خوشبو ہے. اس نے کہا بتاؤ یہ کرم کی خوشبو کہاں سے میں ہونا ہے، دکان تے کوئی نہیں نا کرم دی خوشبو والی، وہی دوے جنوں دوے ہے. کہتے ہیں اس نے بڑا ترلا ڈالا جوان نے نا، بتائیں کہ یہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے. انہوں نے پھر بتایا. انہوں نے کہا میں بغداد کا رہنے والا ہوں، تو میرے والد محترم نے نا دین کے اصولوں کے مطابق میری تربیت کی ہے. تو میں نے ملازمت اختیار کی ایک کپڑے کی دکان میں نا، تو ایک عورت آ گئی ہے. تو اس نے آ کے نا چند کپڑے اتروائے، چند سوٹ اتروائے. تو اس نے کہا کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دو، جو کپڑے پسند ہوں گے رکھ لوں گی، بقیہ اس کے ہاتھ ہی بھیج دوں. کہتے ہیں مجھے مالک نے کہا جاؤ تم چلے جاؤ. کہتے ہیں میں چلا گیا. کہتے ہیں جب اس کے گھر میں پہنچا نا، تو وہ بڑھیا خود تو چلی گئی، تو ایک جوان لڑکی نا میرے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے. اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی. تو میں اٹھ گیا، تو میں نے اسے کہا حیا کر، تقدا پہ ہی ہے، حیا کر، وہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر تلی ہوئی تھی. اب مجھے یہ تھا تون لتھے تے لتھے، لیکن وہ دی نافرمانی نہیں کرنی ہے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا استنجا خانہ کدھر ہے؟ نے کہا استنجا خانہ یہ قریب ہے. کہتے ہیں میں اندر گیا. مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کسی دی تون بھی لا دو نا، استنجا منہ دے ہوتے نہیں ملے گا. کسی کو گولی بھی مار دو نا نہیں کرے گا وہ. لیکن کیا اس نے؟ مصیبت کو گناہ پر ترجیح دی. اس اللہ کے بندے نے استنجا اپنے منہ کے اوپر مل لیا. باہر آیا، عورت نے چیخ و پکار کی، باقی ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی بڑا رویا ہے، کیا ہے، لیکن اس کے لیے کیا تھا نا کہ وہ دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے ہے. حضرت مسکی کہتے ہیں میں گھر آ کے سو گیا، تو میں خواب میں دیکھتا کیا ہوں، کوئی تشریف لے کے آیا ہے، میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، میرے جسم پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے. کوئی تشریف لایا ہے، چہرے پر بھی ہاتھ پھیرتا ہے، میرے جسم پر بھی ہاتھ پھیرتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے خود کہتا ہے وہ جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. کہتے ہیں انہوں نے کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں. تو وہ کہتے ہیں جبریل نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ لگایا، میرے کپڑوں پہ لگایا، یہ اس کی خوشبو ہے. اور یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں جب حضرت مسکی کا جنازہ جا رہا تھا تو جنازے سے بھی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. یہ مقام کس طرح حاصل ہوا، یہ مرتبہ کس طرح حاصل ہوا؟ یہ نفس کی خواہش کے خلاف چلے. وہ رب کا خوف تھا، وہ رب کا ڈر تھا. اب سنو یہ قرآن ہے، قرآن ہے. وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، حال کے قائم ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہش روکے، فإن الجنۃ ہی المأوى. ایدا ترجمہ میں انج کراں گا، انہوں جنت لبے ہی لبے. فإن الجنہ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. جو اس کے خلاف چلے ہے